فوج کے اندر جوانوں کا، افسروں کا، اور آپ کو پتہ چل جائے گا وہ عمران خان کے بارے میں کیا سمجھتے ہیں۔ تو فوج کے اندر تو اس بات کو نہیں مانا جا رہا، کوشش کی جا رہی ہے، جیسے میں نے کہا نا کہ وہ سیاسی طور پہ کیونکہ عمران خان کو مقابلہ کر نہیں سک رہے ہیں، عمران خان کو کنٹرول نہیں کر سک رہے ہیں، تو وہ ڈھونڈ رہے ہیں کہ کون سا طریقہ ہے۔ تو اچھا ایسا کرتے ہیں، الیکشن کمیشن کو استعمال کرتے ہیں، ان کے ذریعے جو ہے ان کے خلاف کوئی کیس بنایا جائے جس کی قانون میں کوئی گنجائش ہی نہ ہو، اس بنیاد کے اوپر کوئی کیس کھڑا کرنے کی کوشش کی جائے۔ اچھا شہباز گل کو اٹھا کے اس کو پھیٹا لگا کے اس سے کوئی بیان دلوا دیا جائے۔ اچھا ایک سوشل میڈیا کے اوپر جعلی اکاؤنٹس یہ وہ کر کے کیمپین پوری چلا کے ایسے ثابت کرنے کی کوشش کی جائے کہ فوجی کے خلاف ہے تحریک انصاف یا عمران خان، تاکہ فوج خلاف ہو جائے۔ یہ ساری کوششیں ہو رہی ہیں، ابھی تک کامیابی ان کو کسی میں بھی حاصل نہیں ہوئی ہے، لیکن کوششیں جاری ہیں اور بڑی بھرپور جاری ہیں۔ میں یہی تو آپ سے اسد صاحب پوچھ رہی ہوں، اگر یہ کوششیں ہیں، یہ سازش ہے اور یہ روز کا ایک ٹاپک بن رہا ہے، روز کا ایک ملک کے اندر ایک یہ المیہ کھڑا ہو گیا ہے، اور اگر مان لیا جائے آپ کی بات اور ماضی کو بھی دیکھ لیا جائے کہ ایک تگڑی سیاسی جماعت کو جب آپ اداروں کے خلاف اس طرح پچ کرتے ہیں، 1971 کا خود حوالہ عمران خان صاحب نے دیا، تو کیوں یہ ادارہ، کیوں یہ فوج، کیوں یہ انسٹیٹیوشن اس سازش کو، اس مہم کو، اس کنسپیریسی کو نہیں روک رہی؟ دیکھیں یہ تو خیر جواب اس کا وہی دے سکتے ہیں، ان کو کیا نظر آ رہا ہے، حقائق وہ کس نظر سے دیکھ رہے ہیں، ان کو کیا نظر آتا ہے، یہ اس کا جواب وہی دے سکتے ہیں، اس کا جواب تو میں نہیں دے سکتا۔ میں صرف یہ بول سکتا ہوں کہ یہ انتہائی خطرناک ہے پاکستان کے لیے، ادارے کے لیے۔ یہ صرف تحریک انصاف کی بات نہیں ہے، کوئی بھی سیاسی جماعت ہو۔ یہ بھٹو صاحب کے ساتھ جب کلیش ہوا، کیونکہ میں کراچی میں زندگی گزارتا ہوں، مجھے پتا ہے کہ ایم آر ڈی موومنٹ کو جب کرش کیا گیا انٹیریئر سندھ کے اندر تو کس قسم کے وہاں پہ جذبات پیدا ہوئے۔ وہ تو بے نظیر بھٹو اس کے بعد کیونکہ لیڈر ایمرج کر کے آ گئیں تو ایک وہاں پر لوگوں کے جذبات پہ ٹھنڈک پڑ گئی۔ تو انتہائی اگر اس طرح پچ کرا دیا جائے، ایک طرف سب سے بڑی سیاسی جماعت پاکستان کی، سب سے بڑا پولیٹیکل لیڈر، دوسری طرف سامنے فوج کھڑی ہو، اگر یہ کامیاب کرنے اس کام میں کامیاب ہو جائیں تو یہ انتہائی خطرناک صورتحال ہے۔ اور میرے خیال میں آج پریس کانفرنس کے اندر بھی کہا تھا، سب کو یہ جو صورتحال جس میں گرمی آتی چلی جا رہی ہے، شدت آتی چلی جا رہی ہے، یہ اس سے پہلے کہ کوئی بہت بڑا نقصان ہو جائے، یہ سیاستدانوں کو اور پی ڈی ایم کو بھی یہ سوچنا چاہیے۔ آپ نے بڑا اہم سوال آپ کا اٹھایا تھا کہ سیاستدانوں کو بھی خود عقل ہونی چاہیے اور خود فہم۔ مگر سر بیفور وی گیٹ ٹو دیٹ، اور بیفور میں آپ شہباز گل صاحب کو آج مل کے بھی آئے ہیں، دیکھیے آج وزیر دفاع نے کہا کہ تمام تر دستاویزات، تمام تر ثبوت جو ہیں وہ تمام ڈیٹا تصدیق شدہ ہے۔ اور اب میں بیکاز آپ کے خلاف 4 پرونگڈ ایک مہم چل رہی ہے جسے آپ کہہ رہے ہیں، یا 4 پرونگڈ آپ کو خطرے کا سامنا ہے، یہ جو تصدیق شدہ ڈیٹا موجود ہے جس کے اوپر براہ راست اس کے اندر فوج ملوث ہے، ہمارے شہداء ملوث ہیں، اگر فوج کو نہ محسوس ہو رہا ہوتا that they have been wronged یا ان کے خلاف غلط ہوا ہے اور اس کی اوریجنیٹنگ سورس جو ہے وہ تحریک انصاف ہے، تو یہ کب کا نپ ان دا بڈ ہو جاتا ہے، اس کو روک دیا جاتا۔ اگر مجھے آپ کو کہا جائے کہ ہمیں ہماری طرف سے یا ہم خطرہ پہنچا رہے ہیں کسی کو، یا ہمیں نقصان پہنچ رہا ہے کسی اور کی گیم کے اندر اور ہمیں نہ پہنچ رہا ہو، تو ہم تو سب سے پہلے آ کے ریکارڈ کی درستگی کریں گے، اپنے آپ کو پیچھے کھینچیں گے۔ اس بات ڈی جی آئی ایس پی آر بھی انٹرویوز دے رہے ہیں، بیپرز دے رہے ہیں، یہ بات آپ جانتے ہیں۔ اس کے اندر جو ایف آئی اے کی بھی جو رکنی ٹیم رہی اس کے اندر آئی ایس آئی بھی موجود تھی۔ تو یہ ادارہ جاتی کنسرن ہے، ادارہ جاتی کنوکشن ہے، جو تمام ڈیٹا تصدیق شدہ ہے جو وزیر دفاع آج منظر عام پر آئے ہیں۔ خیر وزیر دفاع جو ہیں وہ تو تصدیق شدہ بہت ساری باتیں کہتے ہیں، ان کے خیال میں تو یہ بھی تصدیق شدہ بات ہے کہ پاکستان کی فوج ساری جنگیں ہار چکی ہے، ان کے خیال میں تو یہ بھی تصدیق شدہ بات ہے کہ پاکستان کے عوام کی ہڈیوں سے پاکستان کی فوج نے گوشت نوچ لیا ہے۔ تو وہ تو بہت ساری چیزوں میں یقین رکھتے ہیں، لیکن ظاہر ہے ان کے سر مگر اگر فوج کو استعمال کر کے اپنا سیاسی بیانیہ اور اپنے پولیٹیکل اہداف حاصل کر رہے ہیں خواجہ آصف صاحب، تو فوج ان کو روکتی کیوں نہیں ہے؟ یہ تو جیسے میں نے پہلے کہا، یہ تو وہ بتا سکتے ہیں، اور کیا پتا اندر کیا بند کمرے میں بات ہوتی ہو، شاید وہ روکنے کی کوشش بھی کر رہے ہو، وہ اس کا تو میں اس کے اوپر تو میں کوئی حتمی طور پہ بات نہیں کر سکتا، ظاہر ہے میرے پاس کوئی معلومات وہاں پر نہیں ہے، لیکن اس میں مجھے کوئی شک نہیں ہے کہ یہ جو ہو رہا ہے اس سے نقصان سب کا ہو رہا ہے اور سارے پاکستان کے لیے خطرہ پیدا ہو رہا ہے۔
بالکل. اور سر جب اب یہ جو گرفتاریاں شروع ہوں گی آپ کے پولیٹیکل ایکٹیوسٹ کارکنان کے خلاف، بہت سی ویڈیوز منظر عام پر آ بھی چکی ہیں، جو تصدیق شدہ ڈیٹا ہے اس کے تانے بانے ہینڈلرز تک جوڑے جائیں گے، اور پھر جو اریسٹ ہوں گے ان کے اوپر بڑی سنگین دفعات لگانے کی خبریں ہمیں مل رہی ہیں. اگر یہ بغاوت کے زمرے میں آ گئیں، مزید سنگین دفعات ہوئیں، کیا لاہے عمل ہوگا؟ آپ کا کیا کریں گے؟ کیا اس پوائنٹ پہ بھی آپ جا کر کہیں گے کہ ہم نہیں جانتے، ادارہ کنونسڈ ہوگا تو اپنے خلاف یہ کارروائی مکمل منطقی انجام پہ پہنچائے گا نا؟ دیکھیں وہ تو ظاہر ہے جس وقت وہ نوعیت پہنچے گی، اگر ادارہ کہے گا تو پھر اس کا جواب دیا جائے گا. ابھی تو میں ایک مفروضے کی بنیاد کے اوپر تو میں نہیں کہوں گا، لیکن یہ میں کہہ سکتا ہوں کہ کوئی پاکستان میں ذی شعور انسان جو دیکھتا ہے، جو سیاست کو دیکھتا ہے، عمران خان کو دیکھتا ہے، تحریک انصاف کو دیکھتا ہے، وہ یقین نہیں کر سکتا اس بات کے اوپر. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ کیس جو بنایا جا رہا ہے وہ جس کو تصدیق شدہ ڈیٹا کہہ رہے ہیں، تصدیق شدہ. ہاں بولیے، تصدیق شدہ ڈیٹا میں آپ کو بتاتا ہوں نا کہ تصدیق شدہ کیا ہے. تصدیق شدہ تو یہ بات ہے کہ ایک 50 فالوورز کا ایک اکاؤنٹ سے ایک ٹویٹ آتی ہے جس پہ غلط بات لکھی ہوئی ہے، وہ بالکل نہیں ہونی چاہیے تھی وہ ٹویٹ، وہ غلط ٹویٹ ہے، لیکن اس کو لاکھوں اکاؤنٹس والے جو ہیں لے کے بڑھاتے ہیں، پھیلاتے ہیں، اس کے بعد اس کے اندر فورن اکاؤنٹس بھی ایڈ ہو جاتے ہیں اور پوری مہم کھڑی کی جاتی ہے. ایسے جھوٹ بولے جاتے ہیں. یہ جھوٹ بولا گیا کہ تحریک انصاف جو ہے اس کا تو کوئی شخص جو ہے وہ شہداء کی نماز جنازہ میں نہیں گیا. آج جیسے میں کہہ رہا تھا پریس کانفرنس کے اندر، میں پرویز کٹک، اسد کیسر، تینوں جو وہاں بیٹھے تھے، ہم تینوں اس نماز جنازہ کے اندر شرکت کر کے آئے. تو وہ جھوٹ تو اتنا پھیلایا جا رہا ہے اور اتنی رفتار سے پھیلایا جا رہا ہے کہ اس سے تو کیپنگ پیس میں ایک مسئلہ ہوا ہے، اتنے جھوٹ پھیلائے جا رہے ہیں. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آج اتنی بڑی شہداء کے خلاف مذموم مہم جو اتنی بے دردی سے جو کیری آؤٹ ہوئی، اس کے پیچھے یہ پورا کا پورا جو سٹرکچر ہے یہ اس حکومت نے، صرف اس حکومت نے اس کی آرکیٹیکٹ ہے، اس کا اور آرکیٹیکٹ کوئی نہیں ہے. نمبر 1. نمبر 2 سر، بیکاز یہ اگر آپ نے بار بار آپ بھی کوٹ کرتے ہیں، عمران خان بھی کرتے ہیں، تو آپ کی تو حکومت تھی جب یہ اس طرح کے بیانات دے رہے تھے، آپ لوگوں نے کوئی کارروائی نہیں کی.